بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنْصَبُ قَاسِمٌ يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ المال۔ اب یہ ہے کہ حکومت اسلامی کی طرف سے قاسم مقرر کیے جائیں گے، ایک نہیں ایک سے زیادہ ہوں تو بہتر ہے، اور اس کو تنخواہ بیت المال سے ملے گی، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قاسم مقرر کریں جو لوگوں سے ہی اجرت لے کر تقسیم کرے تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی کیا ہے، صحیح ہے۔ بات آگے سمجھ لیجیے۔ اب اجرت شرکاء میں عدد رؤوس کے اعتبار سے ہو، عدد من 4 پارٹنر ہیں، ٹھیک ہے، ایک کا 20% ہے، ایک کا 30% ہے، ایک کا 40% ہے، اور ایک کا جو ہے 10% ہے، مثال دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں سب سے برابر اجرت لی جائے گی۔ اگر کیا ہے 400 روپے اجرت ہے، سب سے 100 روپے لیا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، یہ کس کے نزدیک ہے؟ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اجرت جو ہے وہ حصوں کے بقدر ہوں، ٹھیک ہے، کہ جس کا 30% ہے اس سے 30% اجرت لیں گے، جس کا 60% ہے اس سے 60% اجرت لیں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ یہ ملکیت کا خرچہ ہے اور ملکیت کے اعتبار سے ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تقسیم کا خرچہ ہے، کس کا؟ اور تقسیم میں سب برابر ہے، اس کی بھی تقسیم ہو رہی ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اور بسا اوقات چھوٹے حصے کی تقسیم کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹا حصہ تقسیم کرنا، اس کو پانی کی راستہ بھی دینا ہے، اس کو گزرگاہ بھی دینی ہے، ہر چیز کرنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہذا سب میں اجرت برابر ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو، وَيُنْصَبُ قَاسِمٌ، اور مقرر کیا جائے گا ایک قاسم ایک یا زیادہ، يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ المال، اس کو تنخواہ دی جائے گی بیت المال سے، لِيَقْسِمَ بِلَا أَجْرٍ، تاکہ وہ تقسیم کرے بغیر اجرت کے، وَهُوَ أَحَبُّ، اور یہ زیادہ پسندیدہ۔ وَإِنْ نُصِبَ بِأَجْرٍ صَحَّ، اور اگر قاسم کو مقرر کیا جائے اجرت کے ساتھ تو صحیح ہے، وَهُوَ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوس، اور وہ اجرت یعنی جو شرکاء پر ہوگی رؤوس کی تعداد کے اعتبار سے، رؤوس کی تعداد کے، بندوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ ھذا عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال، اور صاحبین کہتے ہیں، الاجر یجب علی قدر الانصباء، کہ مزدوری واجب ہوگی حصوں کے بقدر، جس کا زیادہ حصہ ہے اس پر زیادہ، جس کا کم ہے اس پر کم۔ لأنہ مؤونۃ الملک، کیونکہ یہ ملکیت کا خرچہ ہے، ملکیت کا خرچہ ہے۔ لہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الاجر مقابل بالتمیز، کہ اجرت جو ہے وہ مقابل ہے تمیز کے، یعنی جدا کرنے کے، تقسیم کے مقابلے میں۔ وہو لا یتفاوت، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بل قد یاسب فی القلیل، بلکہ کبھی مشکل ہوتی ہے تمیز کرنا قلیل حصے میں، وقد ینعکس، اور کبھی اس کے برعکس ہوتی ہے کہ زیادہ میں مشکل ہوتی ہے۔ فتعذر اعتبار ہو، لہذا قلت و کثرت کا اعتبار متعذر ہے۔ فاعتبر اصل التمیز، بس اعتبار کیا جائے گا اصل تمیز کا، کہ اصل تمیز میں سارے مشترک ہیں، تو لہذا سب پر برابر۔ وَيَجِبُ كَوْنُهُ عَادِلًا، اور واجب ہے قاسم کا ہونا عادل، عالمًا بها، تقسیم کے مسائل کو جاننے والا، ولا يعین واحد لها، ایک کو متعین نہیں کیا جائے، وہی سارے شہر کا قاسم عبد المالک ہے، سارے اس سے تقسیم کرائیں گے۔ اب ایسے نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ایک ہی بندہ ہوگا تو اس کو دینا ٹائم نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی من مانی قیمت رکھے گا۔ میں نے جب مقرر کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم نہیں کر سکتا، میں حاکم ہوں شہر کا، تو اب یہ 1000 روپے لے، 1,00,000 روپے لے، اس کی مرضی، سمجھا؟ کوئی اور کسی اور کی تقسیم معتبر ہی نہیں ہے قاضی کے یہاں، تو یہ ایسا نہیں کرے۔ ولا يعین واحد لها، نہیں معین کیا جائے گا ایک بندے کو تقسیم کے لیے، لأن الامر قد يضيق على الناس، کیونکہ معاملہ تحقیق تنگ ہو جائے گا لوگوں پر، یعنی اس کے بعد ٹائم کم ہوگا۔ والاجر يصير غاليا، اور اجرت بھی جو ہے وہ غالی ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔
ولا یشرک القسام، اور بہت سارے تقسیم کرنے والوں کو اجرت میں شریک نہیں کرے گا. بھائی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ 4 تقسیم کرنے والے ہیں. اب جو بھی جائے گا تقسیم کرنے کے لیے پیسے لے کر آئے گا، وہ سب کو برابر ملے گا. یہ جائے، وہ جائے، وہ جائے، سب کو برابر ملے گا. تو جو جائے گا وہ کہے گا کہ بھائی کم از کم جو ہے وہ 4000 تو لوں، میرے حصے میں 1000 تو آئے. آئی بات؟ تو لہٰذا وہ زیادہ پیسے لے گا، اور جب زیادہ پیسے دے گا تو قیمت غالی ہو جائے گی، مزدوری بڑھ جائے گی. ولا یشرک القسام، اور بہت سارے تقسیم کرنے والوں کو شریک نہیں کرے گا اجر میں. ای قسم واحد، تقسیم ایک کرے، نہیں ہوگی اجرت مشترک سب کے درمیان. فإنه يفضي إلى غلاء الأجر، کہ یہ لے جاتا ہے کس کی طرف؟ اجرت بڑھ جانے کی طرف. وصحت برضاء الشرکاء، وصحت برضاء الشرکاء الا عند صغر احدهم، کہ تقسیم کرانے کے لیے جو قاسم کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قاضی کی طرف سے جائیں. پہلے قاضی کے پاس جائیں، پھر اس کے بعد سیدھا قاسم کے پاس جائیں. جو شرکاء ہیں وہ بولیں گے ہم سب راضی ہیں، آپ تقسیم کر دو، تو قاسم تقسیم کر دے گا. قاضی کے امر کی ضرورت ہے. ہاں ایک شریک چھوٹا بچہ ہے اور بچے کی رضا معتبر نہیں ہوتی، وہ مکلف نہیں ہے، تو پھر قاضی کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ قاضی اس میں فیصلہ کرے، پھر جا کے قاسم تقسیم کرے. نہیں یہی بات سمجھ؟ اور صحیح ہے تقسیم شرکاء کی رضامندی کے ساتھ، مگر ایک کے چھوٹے ہونے کے وقت. اذ حین ہے، کیونکہ اس وقت لا بد من امر القاضی، ضروری ہے قاضی کا امر. آئی بات سمجھ میں؟ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ آگے لمبا مسئلہ تھوڑا. چلو بھی تکرار کرو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین.